حاجی صاحب قبر میں سر پکڑے پریشان بیٹھے تھے کہ فرشتہ حاضر ہوا۔ حاجی بلند اقبال صاحب شوگر مل والے؟ فرشتے نے آواز لگائی۔ آہو آہو، حاجی صاحب کے گیا ہے۔ پہلے بھی 2 فرشتے آئے سی، لے گئے سارا حساب کتاب۔ جی بالکل، افسوس حاجی صاحب، آپ کی سب نمازیں ڈال کر بھی حساب پورا نہیں ہو رہا۔ فرشتہ بولا۔ 3 حج بھی کتے سی، انہاں دا کی بنیا؟ حاجی صاحب سر کھجاتے ہوئے بولے۔ 2 حج تو سرکاری نکلے، آپ واپس لے سکتے ہیں، شوگر مل میں ڈال کر رس نکال کر پیجئے۔ تیسرے حج میں آپ طواف کر کے ہوٹل میں ہی پڑے رہے۔ بھلا کے سست ہیں حاجی صاحب، پورا حج تو کر لیا ہوتا، کم از کم شیطان کو 2 کنکریاں ہی مار لیتے۔ اچھا ہون کی ہوئے گا؟ ہونا کیا ہے، روزے ہیں آپ کے پاس؟ آہو آہو، 40 سال دے روزے۔ یہ کہتے ہوئے حاجی صاحب ایک پرانی کھڑپینٹ پیٹی نکال کر باہر لے آئے، پھر جیب سے ایک زنگ آلود چابی نکالی۔ چیک کر لو، وہ پورے 1200 روزے، ایک روزہ بھی نہیں کھادا۔ فرشتہ گھڑی دیکھتے ہوئے بولا، مجھے قبر نمبر 231-32 کا حساب کرنے جانا ہے، اتنی دیر میں آپ مکمل بے عیب روزے گن کر الگ کر دیجئے، ایک روزہ بھی مکمل مل گیا تو کام بن جائے گا۔ فرشتہ چلا گیا تو حاجی صاحب لرزتے ہاتھوں سے روزوں والی پیٹی کھول کر روزے گننے لگے۔ 30 روزوں کی 40 گڈیاں بڑی ترتیب سے لگی تھیں۔ انہوں نے نہایت احتیاط سے پہلا روزہ اٹھا کر دیکھا تو بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، پھر یہ کہہ کر ایک طرف رکھ دیا، اے چڑی روزہ ہونا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک روزہ نکال کر چیک کیا۔ یہ جان کر انہیں شدید مایوسی ہوئی کہ صندوق میں پڑا کوئی روزہ بھی مکمل سلامت نہ تھا۔ کسی کی ٹانگ غائب تھی تو کسی کا بازو، اور کسی کا تو سر ہی غائب تھا۔ انہوں نے مایوس ہو کر صندوق بند کیا اور دیوار قبر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ کئی گھنٹوں بعد فرشتہ واپس آیا تو حاجی صاحب خود ہی بول اٹھے، بھائی روزہ تے ایک بھی سلامت نہیں، غیبت، جھوٹ، فراڈ تے دھوکے نے میرے سارے روزے برباد کر دیتے، پوری پیٹی بیکار پئی آ، ہن مینوں ہور ٹینشن نہ دے، سٹ دے جس دوزخ وچ سٹنا ہی۔ مایوس مت ہوئیے، فرشتے نے کہا، ہمارے دفتری ریکارڈ سے ایک گولڈن روزہ برآمد ہوا ہے جس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، مبارک ہو، آپ کامیاب ہو گئے۔ گولڈن روزہ وہ کی ہوندا؟ کسی غریب مسکین کا روزہ افطار کرانا ہے، فرشتے نے کہا اور جنت کی کھڑکی کھول دی۔